تشریف رکھتے ہیں حضرت والا سے نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ درخواست ہے حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی جامع علمی نصیحتوں سے مسامعین کو مستفیض فرمائیں. آ جاؤ کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا, آ جاؤ کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا, آ جاؤ کہ پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے, خوابوں کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک حضرت اس بزم میں بہت کچھ ہے, صرف آپ کی ہی کمی ہے. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم ودعا بدعوتهم الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخمر جماع الاسم او کما قال علیہ الصلاة والسلام. حضرات سامعین, قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک جو بہت مختصر سا ہے اس کی تلاوت کی ہے. مجھے اس سالانہ جلسے میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر گفتگو کرنے کا دارالعلوم رحمانیہ کے محتمم مفتی محمد مجیب ندوی صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی ایک برائی کے سلسلے میں کچھ تذکرہ کروں گا, اور قرآن اور حدیث کے سلسلے میں جو تعلیمات ہیں انشاءاللہ اس پر آپ حضرات سے جو میرا مطالعہ ہے, جو کچھ میں نے سیکھا ہے, اس کی روشنی میں اس سال انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات نے گوش گزار کرانے کی کوشش کروں گا. سامعین گرامی, جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شراب جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے. اس حدیث پاک کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ اصلاح معاشرہ کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت ہے کہ سماج میں ان کی اصلاح ہو جائے. اسی طرح کی ایک اہم چیز اس وقت جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے وہ منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان ہے کہ معاشرے میں خاص طور سے نوجوان نسل میں نشے کی لت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور ہمارا نوجوان نشے کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے ہمارے مسلم معاشرے میں بھی نشے کا رجحان بڑھا ہے, اور ہماری نسل نشے کی طرف, نشے کے اندر آگے قدم بڑھا رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے بزرگوں کہ کم از کم مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا تعلیمات دیتا ہے, اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے, اس کا علم کم از کم ہمیں ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ یہ شراب کا نشہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 2-4-10 سال پہلے معاشرے میں اس کا تعارف کرایا گیا, یہ بھی نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی اور پھر سماج میں معاشرے میں پھیلنا شروع ہوئی اور لوگوں نے اس کے فائدے دیکھے ہوئے بڑھ گئی. یہ ایسی چیز نہیں ہے, بلکہ صدیوں پرانا عیب ہے جو معاشرے کے اندر پنپتا رہا ہے, چلتا رہا ہے اور بڑھتا رہا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے شراب عربوں کا مزاج بنا ہوا تھا, اور شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. عرب کے لوگ شراب کو پینا, شراب بنانا اور اس کی طرح طرح کی قسموں کی ایجاد کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے. ہر گھر کے اندر شراب کی فیکٹریوں بھٹیاں لگی ہوئی تھی. کوئی بچہ بڑا عورت کوئی ایسا نہیں تھا, یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو شراب کا عادی نہ ہو اور شراب پینے کو فخر کی چیز نہ سمجھتے ہو. اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत बनकर पूरी दुनिया पर बरपा हुए और इस्लाम का आगाज हुआ। इस्लामी तालीमात ने इंसानियत को नई जिहत अता की, नई जिंदगी अता की, दीन का नया रुख अता किया और जिंदगी जीने के नए सलीके अता किए। इस्लाम पाकीज़गी का मजहब है, तहारत का मजहब है। तहारत और पाकीज़गी को निस्फ ईमान कहा गया, आधा ईमान कहा गया। जिस्मानी तहारत को भी ईमान का हिस्सा करार दिया गया और बातिनी तहारत को भी इस्लाम का हिस्सा करार दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी, उन तालीमात के अंदर मुआशरे के इस पहलू पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत जारी फरमाई, जिसका कि मैंने आप हज़रात के सामने जिक्र किया, यानी शराब। मैंने आपके सामने ये बात अर्ज की कि शराब पीना बिल्कुल आम सी बात थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो खालिक फितरत है, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया और खुद इस बात का ऐलान फरमाया, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक फितरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जानते हैं, उससे ज्यादा बेहतर इंसान की फितरत के बारे में कोई नहीं जान सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी हिदायत अता फरमाई इस सिलसिले में जो है हमारी फितरत के मुताबिक थी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब देखा कि लोग खूब ज्यादा शराब पीते हैं, सहाबाए किराम जिन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, दायरे इस्लाम में आए, वो पूछा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, ये शराब पीते हैं लोग, इसमें नशे की वजह से अक्ल जाहिर हो जाती है, आदमी तरह तरह की हरकतें करता है, इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है? मैंने जो तमहीदी बात आप लोगों के सामने कही, एक बात हमेशा याद रखिए, एक फर्क की चीज है जो सबको ध्यान में रहनी चाहिए। उस जमाने में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, ऐसा नहीं था कि सारे लोग खराब थे, बल्कि तकवीनी तौर पर और कुदरती तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारे लोगों को उन गुनाहों से पहले महफूज रखा था जो गुनाह आइंदा इस्लामी शरीयत में जाकर के नाजायज में हराम होने वाले थे। मिसाल के तौर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, यानी और बहुत सारे वो हजरत सहाबाए किराम हैं जो शराब के आदी नहीं थे, जिनमें चोरी का ऐप नहीं था, जो जुआ सट्टा नहीं खेलते थे, जिन्होंने कभी जिना नहीं किया था, जिनमें झूठ बोलने की आदत नहीं थी, जो कभी किसी से धोखा नहीं किया करते थे, इन तमाम उयूब से पाक थे ये हजरत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग सवाल किया करते थे, पूछा करते थे। कुरान करीम में आयत नाज़िल हुई, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, या नबी ये लोग आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में कि इसमें इस्लाम क्या कहता है। आप इनसे कह दीजिए कि ये जो है इनका जो शराब है और जुआ है, इसके अंदर मनफायत भी है, फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन इन दोनों चीजों का नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। नफा कम है, नुकसान ज्यादा है, लेकिन नफा बहरहाल है। नफा कैसे है? आमतौर से बात समझ आ सकती है। कोई आदमी शराब पीता है, लोगों ने बताया कि मजा आता है शराब पीने, टेस्ट है इसका, टेस्ट अच्छा होता है, लोग टेस्ट के लिए शराब पी सकते हैं। बाद लोग इसलिए कि कम गलत हो जाएगा, कुछ देर नशे के अंदर रहेंगे, तो टेंशन है, डिप्रेशन है, तरह तरह की चीजें हैं, कम से कम नशे में 2-4 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे और अपनी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये नफा हो सकता है। या इससे बड़ा नफा ये समझिए कि इसकी खरीदो फरोख्त के अंदर बड़ी मनफातें हैं, पूरी पूरी हुकूमतें इसके ऊपर चलती हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आबकारी का महकमा बहुत बड़ा महकमा है, उसकी बड़ी आमदनियां हैं। जो आबकारी का महकमा है, बड़ी आमदनी उसकी होती है, तो ये मनफातें हो सकती हैं। लेकिन कुरान करीम ने वादे किया कि नफा कम है और नुकसान ज्यादा है। अब देखिए कि बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम को जब ये आयत पहुंची तो उन्होंने अहद किया कि हम शराब नहीं पिएंगे, इसलिए कि इनमें नुकसान कुरान करीम ने ज्यादा बताया है कि इनमें नुकसान ज्यादा है। ये पहला मरहला था जब कुरान करीम के अंदर शराब के सिलसिले में ये आयत करीमा नाज़िल हुई। फिर कुछ अर्सा गुजर गया, कुछ वक्त गुजरा, फिर एक अगली आयत नाज़िल हुई कुरान करीम के अंदर, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाना। यानी नमाज की वजह से शराब को रोक दिया गया कि जो लोग नशा करेंगे वो मस्जिदों में नहीं जाएंगे, नशा करेंगे तो मस्जिदों में नहीं जाएंगे, जाहिर है मस्जिद में नहीं जाएगा उसकी नमाज छूट जाएगी। तो एक सहाबाए किराम की जमात ऐसी थी जिन्होंने शराब को इसलिए पीना बंद कर दिया कि अगर हम शराब पिएंगे तो हो सकता है कि नमाज का वक्त निकल जाए, नमाज छूट जाए, और ये बात भी
شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جوا ہے، سٹا ہے، شراب ہے، پاسے پھینکنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں رجس ہیں، گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو اس کی حرمت کا علم ہو گیا. مورخین نے بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مدینے کے لوگوں نے شراب کو چھوڑا، اپنی شراب کی بوتلیں پھوڑی، اپنے گھروں میں شراب کے مٹکے توڑے، اپنے گھروں میں شراب کی بھٹیاں توڑی، تو اس وقت مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح سے بہ رہی تھی جیسے آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوئی ہو. اور بعد مورخین نے لکھا ہے کہ کئی سال تک مدینہ منورہ میں جب بارشیں ہوا کرتی تھی تو زمین سے شراب کی بدبو اٹھا کرتی تھی. میرے بزرگوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ قوم جس کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے حکم کو انہوں نے اس طرح سے مانا کہ شراب کو ہمیشہ چھوڑ دیا اور پھر شراب کو اپنے لبوں کے قریب نہیں آنے دیا. یہ ہے وہ جماعت، یہ ہے وہ گروہ جس نے قرآن کریم کو سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھا، اسلامی تعلیمات کو سمجھا اور اس پر ہمیں عمل کر کے دکھایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ان چیزوں کے سلسلے میں جن کو اسلام میں منع کیا گیا ہے، جن کی ممانعت ہے، جن کی حرمت ہے، ہم بھی ان چیزوں سے اسی طرح سے باز آ جائیں جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے. میرے بزرگوں، یہ وہ آیات ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں. قرآن کریم میں یہ احکام شراب کے سلسلے میں نازل ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ شراب بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے، جس سے نشہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر وہ شے جس کے اندر سکر ہے، نشہ ہے، وہ حرام ہے. کوئی بھی چیز جس میں نشہ ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چرس یا گانجے کا نشہ ہو، یا وہ افیم ہو یا اسمیک ہو، کوئی بھی چیز جس کے اندر نشہ ہے، جس پہ تھوڑا نشہ ہے وہ بھی حرام، جس پہ زیادہ نشہ ہے وہ بھی حرام. ہمارے یہاں ہندو پاک کے علماء نے بیڑی اور سگریٹ کے سلسلے میں جو عام تمباکو اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، یا پان میں جو ہلکا پھلکا تمباکو استعمال ہوتا ہے، یا گٹکے میں جو تمباکو ہلکا پھلکا استعمال ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں تھوڑی تخفیف رکھی ہے. اس میں تخفیف اس طور پر ہے کہ اس کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس کے اندر کراہت ہے. بہتر یہ ہے کہ بیڑی نہ پی جائے، سگریٹ نہ پی جائے اور گٹکا نہ کھایا جائے، اس لیے کہ اس کے منفعت تو کچھ ہے نہیں بلکہ زہر حلال ہے. دھیرے دھیرے انسان کے پھیپھڑوں کو خراب کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ یہ موت کی کگار تک انسان پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. البتہ شراب یا اسمیک اور چرس کی طرح سے یہ بیڑی اور سگریٹ حرام نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی اجازت اس طور پر نہیں دے سکتا کہ کوئی اچھی چیز ہے اور شراب یہ بیڑی یا سگریٹ پینا ہے، گٹکا کھانا کوئی اچھی چیز مانی جاتی ہے. بلکہ ظاہر ہے کہ معاشرہ بھی اس کو یہی سمجھتا ہے کہ عیب کی چیز ہے، نہیں پینا چاہیے اور نہیں کھانا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شے جس کے اندر نشہ ہے، چاہے وہ کم نشہ ہو چاہے وہ زیادہ نشہ آور ہو، وہ شریعت کے اندر حرام ہے، اس سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی طرح کا نشہ ہو اس سے اسلام کے اندر ممانعت جو ہے وہ قرار دی گئی ہے کہ انسان اس سے دور رہے، اپنے آپ کو اس سے باز رکھے اور اپنے آپ کو اس سے بچائے. میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شراب جو ہے یہ جڑ ہے تمام برائیوں کی. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ ام الخبائث ہے. ام الخبائث جو چیزیں گندی اور پلید ہیں، جن کو انسان گندا اور غلیظ محسوس کرتا ہے، ان تمام گندگیوں کی ماں شراب، ان تمام گندی چیزوں کی ماں شراب ہے. میرے بزرگوں، جس طرح سے پیشاب کا قطرہ اگر بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے اور اس کو دھونا واجب ہوتا ہے، اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے اگر شراب کے قطرے بدن پر یا کپڑے پر لگ جائیں ان کو بھی دھونا لازمی ہے، جس طرح سے پخانہ لگا ہوا کپڑے کو دھونا لازمی ہے. اس لیے کہ یہ جو شراب ہے یہ نجس العین بھی ہے، یہ نجس العین ہے، خود گندی ہے. اگر کپڑے پر یا بدن پر لگ جائے گی اس کو دھونا لازمی ہوگا. ایسی گندی چیز کیا کوئی انسان پیشاب پی سکتا ہے، پخانہ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. لیکن شراب لوگ پی لیتے ہیں. اسلام کے اندر وہ گندگی ہے، وہ غلاظت ہے،
یہ جس طرح سے کہ ہم پیشاب سے گھن کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز اور اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ لوگ شراب سے اس طرح سے نہیں بچتے جس طرح سے پیشاب پکانے سے اور دوسری گندی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ام الخبائث کہا گیا شراب کو اور گناہوں کی جڑ قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے سے ایک مثال سے اس چیز کو واضح کیا کہ ایک آدمی تھا, اس کی ایک خواہش تھی کہ مجھے جو ہے وہ کچھ گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. چنانچہ اس پر بات کہی گئی کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن میں کوئی ایک گناہ تم کر سکتے ہو. اگر ایک گناہ تم کرو گے تو اس گناہ کے اوپر تمہیں کوئی موال نہیں ہے اور اس پہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا. ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے, تم چاہو تو اس سے زنا کر سکتے ہو, تمہیں زنا کی اجازت ہے, تم اس سے چاہو تو زنا کر سکتے ہو. تم نے اگر زنا کر لیا تو سنسار نہیں کیا جائے گا, تمہیں معاف کر دیا جائے گا. دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے, اگر تم چاہو تو اسے قتل کر سکتے ہو, اگر تم اسے قتل کر دے ہوئے تو قتل کا گناہ تمہارے اوپر کوئی نہیں آئے گا. اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ تم شراب پی سکتے ہو, اگر تم شراب پیو گے تو تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی بوال نہیں ہے اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا. اس آدمی نے یہ سوچا کہ اگر میں زنا کرتا ہوں تو یہ معاشرے میں بہت گندی بات مانی جاتی ہے اور یہ ٹھیک نہیں رہے گا, کسی کی عزت سے کھیلنا اچھی بات نہیں ہے, اس لیے زنا نہیں کرتا. پھر اس نے سوچا کہ قتل کرنا بھی اچھی چیز نہیں ہے, کسی کی ماں کا لال چھین لینا, اسے قتل کر دینا اچھی چیز نہیں ہے, یہ مناسب رہے گا تو یہ گناہ بھی نہیں کرتا. اور شراب پی لینا آسان ہے, شراب پی لیتا ہوں اور نشہ اتر جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو گویا اس آدمی نے شراب پی اور شراب کے نشے میں اس نے اس عورت سے زنا کر لیا اور اس بچے کو قتل کر دیا. اس عورت سے زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا. گویا اس نے تینوں گناہ کیے شراب کے نشے میں. چونکہ اس نے شراب پی لی تھی, اب کی عقل مدہوش ہو گئی اور اس اپنے ہوش میں نہیں رہا, اس آواز میں نہیں رہا, پھر اس نے وہ دونوں گناہ بھی کر لیے جو نہیں کرنے تھے. میرے بزرگوں, اسی طرح سے وہ آدمی جو شراب پیتا ہے وہ بڑے نقصان پہنچاتا ہے, وہ اپنی ذات کا بھی نقصان کرتا ہے اور سماج اور معاشرے کے اندر بھی اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جو آدمی شراب پیے گا تو شراب پیسوں کی آتی ہے, اس کی مالیت تباہ ہوگی, نشے میں رہے گا, کام کاج میں دل نہیں لگے گا, کمائے گا نہیں تو گھر میں فاقہ مستی ہوگی, گھر میں جو اخراجات ہیں, والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, بیوی بچے ہیں, ان کے اخراجات میں کمی آئے گی تو گھر گھرستی تباہ ہوگی. معاشرے میں شراب پیے گا, نالی میں پڑا ہے, کہیں پڑا ہے, لوگوں کو شکایتیں ہوں گی تو اس سے معاشرے کے اندر اس کا وجود ختم ہوتا چلا جائے گا اور اس طرح سے جو اس کی حیثیت تھی, جو اس کا مقام تھا, وہ معاشرے میں مقام اس کا چلا جائے گا. یہ سارے وہ نقصانات ہیں جو صرف ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. میرے بزرگوں, حکومتیں بھی کوشش کرتی ہیں کہ جو ہے وہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج ایسا ہو جو بالکل نشہ مکت ہو, اس میں منشیات کا چلن نہ ہو, منشیات کو بالکل پاک اور صاف ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ہو. ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں اس طرح کا کوئی آدمی ہے تو ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں. ہمیں نفرت گناہ سے ہونی چاہیے, گناہ گار سے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ کوئی شرابی ہے, اچھے ڈھنگ سے, اچھے طریقے سے, خیر خواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کریں, اس کے لیے فکر مند ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی شراب پیتا تھا اور طرح طرح کے حقات بکتا تھا اور پوری رات جو ہے وہ بکتا رہتا تھا, پریشان کرتا تھا. امام صاحب کو اور پورے محلے والوں کو بڑی دقت تھی, دشواری تھی. پڑوسیوں نے شکایت کر کے اس کو جیل کے اندر بند کروا دیا. وہ جیل میں چلا گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے, 2-3 دن تک دیکھا کہ وہ شرابی نہیں ہے, آوازیں نہیں آ رہی ہیں اور شور و شراب نہیں ہو رہا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے اور جا کر کے جیلر سے کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ حضرت اسے کیوں چھوڑ دیں, آپ کی وجہ سے تو پکڑ کے لائے ہیں جیل میں, آپ کو پریشانی ہوتی تھی, دقت ہوتی تھی, سارا محلہ آ جائے اس سے, یہاں رہے گا تو کم از کم آپ بچے رہیں گے اس سے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میری وجہ سے تم نے اس کو قید کیا ہے, میری وجہ سے تم اسے چھوڑ دو. جیلر نے یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت امام صاحب تشریف لائے ہیں, ان کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیا. اس شرابی پر
ان کے اس عمل کا ایسا اچھا اثر ہوا کہ اس شخص نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے شراب کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ میرے بزرگوں، یہ واقعہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کے لوگوں کے لیے اچھے اقدامات کریں۔ مثال کے طور پر حکومت نے جو نشہ مکتی کیندر بنائے ہیں اس کے اندر بھیج دیں، دینی اصلاحی کوئی مجلسیں ہوں ان کے اندر بھیج دیں، علماء کی طرف رہنمائی کر دیں، تبلیغی جماعت کے اندر بھیج دیں، 40 دن 4 مہینے جماعت میں چلا جائے گا، وہاں رہے گا، کچھ عرصہ لگا کر کے آئے گا، مسجد کے ماحول میں رہے گا، اس گندگی اور غلاظت سے پاک ہو جائے گا۔ جو بھی مناسب شکل ہو سکتی ہو اس کے لیے وہ فکر کریں، لیکن اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے اور مومن کی اصلاح کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مثبت طریقے سے ہمیں کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نشے میں لت پت ہے اور نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اپنے مریدین سے کہا کہ اسے اٹھاؤ، اسے اٹھایا اور پانی لے کر کے اس کا چہرہ وغیرہ دھویا، دھونے کے بعد اس کو اس کے گھر کی طرف دکھایا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ، اس کو گھر کی طرف چلتا کر دیا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ صبح کو شیخ صاحب مسجد تشریف لے گئے تو دیکھا تہجد کے وقت میں کہ مسجد کے اندر کوئی آدمی موجود ہے، مسجد میں کوئی آدمی موجود ہے۔ اس کے قریب جا کر گئے تو جا کر کے دیکھا وہی شرابی ہے جس کا چہرہ مہرہ دھو کر کے رات اس کو گھر بھیجا تھا۔ تو دل میں بات آئی کہ اللہ عجیب ماجرا ہے، رات کی شراب کے نشے میں دھوپ پڑا ہوا تھا اور اب یہاں تہجد کے وقت مسجد میں پڑا ہوا ہے۔ غیب سے ندا آئی کہ تم نے اس کا ظاہر دھویا تھا، ہم نے اس کا باطن دھو دیا ہے، ہم نے اس کو پاک کر دیا گناہوں سے، ہم نے اس کی توبہ قبول کی، اس کی شرمندگی کو ہم نے محسوس کیا اور ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اب یہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اب یہ شراب نہیں پیے گا۔ اس طرح کی فکر ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اس طرح کی اصلاحی اقدامات جو ہم سے ہو سکتے ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، یہ بہت بری لت ہے، سماجی اور معاشرتی طور پر اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک سب سے بڑا خطرہ جو ہماری زندگی کو بھی تباہ کرے گا اور آخرت کو بھی تباہ کرے گا، وہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک شخص ہے جو زنا کرتا ہے، جب تک وہ زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے، اس کا ایمان معلق ہوتا ہے، بیچ میں رہتا رہتا ہے۔ جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے اس کا ایمان اس کے سینے میں واپس اٹھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو شراب پیتا ہے، جب وہ شراب پی لیتا ہے شراب کی حالت میں اس کا ایمان اس کے سینے سے نکال لیا جاتا ہے۔ جب وہ نشہ اس کا اتر جاتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی نے شراب پی ہو اور وہ ایمان کی حالت میں۔ میرے بزرگوں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتی ہے، کسی کی بھی آ سکتی ہے۔ اندازہ کیجئے خدا نہ خواستہ اگر کسی شرابی کی موت آ جاتی ہے نشے کی حالت میں، کیا آپ کہیں گے کہ اس کی موت ایمان پر واقع ہوئی ہے؟ جو مسلمان بنا ہے، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شخص ایمان پر بنا ہے۔ ظاہر جو ایمان پر دنیا سے رخصت نہیں ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی ہے، جو بچے اس برے عمل میں ملوث ہو چکے ہیں ان کی اصلاح کی فکر کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ان پر کڑی نگاہ رکھنی ہے، پیری نگاہ رکھنی ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کی اٹھ بیٹھ کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ سویٹی تو نہیں کھا رہا ہے، سپاری تو نہیں کھا رہا ہے، گٹکے کا عادی تو نہیں ہو گیا، کسی شرابی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تو نہیں ہے، جواری کے ساتھ تو نہیں اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ جس طرح سے اور بہت سی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح سے اس پہلو پر بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ توجہ دیں، کوشش کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو اس مہلک مرض سے بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔